السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين۔ اسٹیج پہ تشریف فرما پیر و مرشد صدر جلسہ و معزز موقر علماء کرام و ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے موقر اراکین و سامنے تشریف فرما معزز مہمانان کرام و پردہ نشی خواتین، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اپنی تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور اس کے اراکین کی طرف سے ان تمام مکرم شخصیات کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانی و مالی قربانی پیش کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے اور اس پروگرام کو ہم تمام کے لیے رہنمائی کی چیز بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیے ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعظم و اعلیٰ اگر کوئی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، یعنی ہم اور آپ ہیں، کہ اللہ نے ہم انسانوں کو دوسری مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ویسے ہی اللہ نے ہماری لوازمات زندگی کو بھی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بہتر بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے۔ ذرا غور کرے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو لباس کی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں لباس عطا کی ہے تاکہ تم اس سے زینت اختیار کر سکو، تاکہ تم اس سے اپنی ستر پوشی کر سکو۔ ذرا غور کرے کہ اللہ رب العزت نے حیوانات کو ہمارے سامنے لباس کی نعمت عطا نہیں کی، لیکن اللہ نے ہمیں لباس کی نعمت عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور
جس طرح اللہ نے ہم انسانوں کو ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اعلیٰ و افضل بنایا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کو اور دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا دین اور اپنا مذہب عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام یہ اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے، دونوں جہاں میں کامیاب و کامران بنانے کے لیے اللہ نے دین شریعت عطا کی ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں اعلیٰ بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، اعظم بنایا ہے، ہم آخرت میں بھی اعلیٰ و بہتر بن جائیں، آخرت میں بھی عمدہ بن جائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو اور شریعت کے اصول و ضوابط کو اپنی زندگیوں میں لا لیں، اس کے مطابق اپنا اٹھنا، اس کے مطابق اپنا بیٹھنا، اس کے مطابق اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنی شادی وواہ، ہر معاملہ دین اسلام کے مطابق کر لیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، اپنے دل کے دریچوں کو کھول لیں، اپنے کانوں سے پردوں کو ہٹا لیں اور غور سے سنیں۔ اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے دین، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے اصول و ضوابط کے خلاف، اس کے رسم و رواج کے خلاف، اس کے طور طریق کے خلاف اگر زندگی کی بود و باش اختیار کی، اپنی تجارت شریعت کے خلاف، بزنس شریعت کے خلاف، اپنی شادی وواہ نبی کی سنت کے خلاف اگر اختیار کیا، تو چاہے ہمارا نام اسلامی نام ہو، چاہے ہم محمد ہو، احمد ہو، اسلم ہو، کوئی بھی اسلامی نام ہو، لیکن ہمارا طور طریق، زندگی کی دوڑ دھوپ، معاملات زندگی، معاشرات زندگی، شادی وواہ کا طور طریق اگر اسلامی رسم و رواج کے خلاف ہے، تو پھر یاد رکھیں دنیا میں بھی انسان ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی انسان ذلیل ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اے انسانوں سنو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر انسان اسلام کے طریقے کے علاوہ، نبی کی سنت کے علاوہ، نبی کی شریعت کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کسی اور کی تہذیب اختیار کرتا ہے، کسی اور کی تمدن میں ڈھلتا ہے، تو وہی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ انسان ذلیل لوگوں میں سے ہوگا، وہ انسان رسوا لوگوں میں سے ہوگا۔ آج ہمیں شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یقیناً اہل ایمان ہیں، یقیناً ہم کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، یقیناً ہم اپنے اسلامی ناموں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو طور طریق ہے، جو رسم و رواج ہے، وہ اسلامی نہیں ہے، وہ غیروں کا ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ ایسے ایسے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں کہ اسے اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو دوبارہ ہرگز اسے انجام نہیں دے گا۔ میں ان تمام کو بیان کرنا نہیں چاہتا، میں اس میں سے صرف ایک رسم کو بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہمارے معاشرے کا جہیز، وہ ہمارے معاشرے کا جہیز ہے جو اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب و تمدن نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ تھا۔ لیکن آج کے اہل ثروت، آج کے اہل شرافت،
مسلمانوں نے اس رسم اور رواج کو اپنے معاشرے میں ایسے پنپنے دیا جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہمارے اسلام کی شناخت ہو، ہمارے اسلام کی پہچان ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے غور سے سنیے گا، یہ جہیز جو ہماری اس تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے عظیم مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، ناسور جو پورے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، پورے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے، انسانی اقدار کو ختم کر رہا ہے، انسانی ہمدردی کو ختم کر رہا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اس جہیز کی وجہ سے کتنے گھر ویران ہو گئے، اس جہیز کی وجہ سے کتنی بہنیں اور بیٹیاں خودکشیاں کر لی، اس جہیز کی وجہ سے کتنے ہنستے کھیلتے ہوئے گھر اجاڑ دیے گئے، اس جہیز کی وجہ سے کتنی بہنوں اور بیٹیوں پہ پیٹرول چھڑک کر کے خاکستر کر دیا گیا، اس جہیز کی وجہ سے کتنی خوبصورت بیٹیاں، کتنی خوبصورت بیٹیاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، جن کے ہاتھوں میں مہندیاں لگنی تھی انہوں نے اپنے انہی ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے گلے دبا دیے یا خودکشیاں کر لی۔ میرے دوستو، یہ سارے جرائم کا سبب کون ہے؟ اس کا مجرم کون ہے؟ معاشرے کے وہ شریف حضرات ہیں جو اپنی تہذیب سے اعلیٰ بنتے ہیں، اپنی باتوں سے اعلیٰ بنتے ہیں، اپنی تعلیم سے اعلیٰ بنتے ہیں، اپنے لباس سے اعلیٰ بنتے ہیں، اور معاشرے میں ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ ایک جانور بھی ان کارناموں کو انجام دینے میں شرم محسوس کرے گا۔ ذرا سوچئے، یہ جہیز کی ہے نا لعنت، اس جہیز کی نحوست کو محسوس کیجئے کہ آج غریب کی بیٹیاں گھر میں گھٹ گھٹ کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے دل سے آہیں نکل رہی ہیں، ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی ہے کہ کوئی آئے جو ان سے ان کا ہاتھ مانگے، کوئی آئے جو ان کے باپ سے شادی کی بات کرے، لیکن اس کے باوجود اپنی ان تمام حسرتوں کو لے کر یا تو وہ بوڑھی ہو جا رہی ہے یا نعوذ باللہ جذبات کی رو میں بہ کر کے وہ غلط راستوں پہ چلی جا رہی ہیں، یا اس سے بھی بڑا جرم کرتی ہیں کہ کسی غیر کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اگر ہم اور آپ ذرا غور کریں گے تو ہرگز جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ذرا سوچئے، ہر آدمی کے گھر بیٹی ہے، ہر ایک کے گھر بہن ہے، ذرا اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی دماغ کا استعمال کیجئے کہ جب ایک باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ باپ اس سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے زیادہ شفقت کرتا ہے، اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، عمدہ اخلاق کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل جائے باپ کی محبتوں پہ قربان جائے، ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کے جسم کے داغ کو ختم کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی جیسے باطن کے اعتبار سے، عفت و عصمت کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، ویسے ہی ظاہر کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو جائے۔ لیکن جب وہی بیٹی، وہی جگر پارا، وہی کلیجے کا ٹکڑا جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ باپ جس سے بے پناہ محبتیں کرتا تھا، جسے سونے کے وقت جس سے بدن دبواتا تھا، جس کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر کے اس کے سارے غم غلط ہو جایا کرتے تھے، وہی باپ اس بیٹی کے لیے معاشرے کا طواف کرتا ہے، گاؤں گاؤں گھومتا ہے، قریہ قریہ گھومتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ایک اجنبی لڑکے کو تلاش کر کے لاتا ہے۔ ذرا سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی اس اجنبی مرد کے ساتھ کر دیتا ہے۔ وہ اجنبی مرد، وہ اجنبی انسان جسے اس کا باپ نہیں جانتا، جسے اس کی بیٹی نہیں جانتی کہ وہ شرابی ہے یا کبابی ہے یا زانی ہے یا ظالم ہے یا نیک ہے،
کچھ نہیں جانتا، اور اپنی بیٹی کو جس کو 20 سال پرورش کی تھی، جس کی مسکراہٹوں میں اس کی مسکراہٹیں تھی، جس کی خوشیوں میں اس کی خوشیاں تھی، جس کے لیے نہ جانے کیا کیا کیا، اور اپنی اسی بیٹی کو باپ ایک اجنبی مرد کے ساتھ اس کے سسرال میں بھیج دیتا ہے۔ پھر دیکھیے وہ بیٹی اس اجنبی گھرانے میں جاتی ہے، اس اجنبی مرد کے ساتھ جاتی ہے، چند دنوں کے بعد وہ اس گھر کی نوکرانی بن کے گھر کی صفائی کرتی ہے، اس گھر کی خادمہ بن کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، اس گھر کا باورچن بن کے عمدہ غذائیں تیار کرتی ہے، اس گھر کا دایا بن کے بچوں کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، اس گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام خدمات انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر لمحہ یہ کوشش کرتی ہے کہ کیسے اس کے سسرال والے خوش ہو جائیں، کیسے اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ ایک بیٹی جسے ہم شادی کر کے، جسے ہم نکاح کر کے اپنے گھر پہ لاتے ہیں، وہ صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ نوکرانی بھی ہوتی ہے، خادمہ بھی ہوتی ہے، باورچن بھی ہوتی ہے، دایا بھی ہوتی ہے، نوکرانی بھی ہوتی ہے۔ ان تمام مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے کا ظالم، معاشرے کا بھکاری، معاشرے کا دیوس، معاشرے کا ڈاکو اور رہزن جب اسی بیٹی کا ہاتھ مانگنے جاتا ہے، اسی باپ سے شادی کی بات کرتا ہے، تو بے باکانہ انداز میں ساری شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کے، ساری شرافت کے چھوڑے کو زمین بوس کر کے اس سے کہتا ہے کہ سنو، تیری بیٹی سے شادی کروں گا جب جہیز میں ہمیں 4 ویلر مل جائے، جب ہم جہیز میں ہمیں 2 ویلر مل جائے، جب جہیز میں ہمیں اتنے زیورات مل جائے، اتنے لوگوں کے کپڑے مل جائے، اتنی گاڑیاں مل جائے۔ شرم نہیں آتی اس انٹرنیشنل بھیکاری کو جو ایک مظلوم باپ کے سامنے بھیک کا ہاتھ پھیلاتا ہے؟ اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جس باپ نے 25 سال 20 سال اس کی بیوی کی عزت کی حفاظت کی، آبرو کی حفاظت کی، اسے تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے باپ کے قدموں میں گر جاتا، اس کے باپ کے ہاتھوں کو چوم لیتا کہ تو نے پوری زندگی محنت کر کے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کیا، اور پھر ہمارے گود میں لا کے رکھ دیا کہ تم چاہو تو اس پر ظلم کرو، تم چاہو تو محبت کرو، تم چاہو تو اخلاق عالیہ کا نمونہ پیش کرو، اور چاہو تو ظالمانہ اور بے ایمانہ سلوک کرو۔ میرے دوستو ذرا سوچئے، کس انسان، کون سا انسان ہے وہ، کیا ذہنیت رکھتا ہے وہ جو بیٹی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہم اور آپ کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کی سرزمین پہ ہوتی ہے۔ ذرا سننے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ عرب کی سرزمین جہاں جانوروں سے محبتیں کی جاتی تھی، جہاں جانوروں کو حقوق دیے جاتے تھے، جہاں جانوروں کے لیے عمدہ گھر اور استبل تیار کیے جاتے تھے، لیکن اس معاشرے میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، بیویوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ بچیاں جب پیدا ہوتی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن قربان جائے رحمت للعالمین سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پہ کہ آپ نے اس معاشرے میں سر اٹھا کر کے بتایا کہ سنو، ان بیویوں کو حق ہے، ان کو جینے کا حق ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ بیوی جب ماں بنتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جب یہ بیوی بنتی ہے اس کے ساتھ محبت کرنا اللہ کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر بیٹی ہوتی ہے اس کی پرورش کرنے پہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے، جینے کا حق دیا، اسے سانس لینے کا حق دیا، لیکن آج اسی نبی کے ماننے والے ہم اور آپ، معاشرے کا یہ مسلمان، معاشرے کا یہ انسان جو صبح و شام یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کی محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم پیغمبر آخر الزمان کو ماننے والے ہیں، لیکن یہی انسان اپنے معاشرے میں جہیز جیسی ناپاک رسم کو فروغ دے کر کے اسی نبی کی روحانی اولاد کو، اماں عائشہ کی بیٹی کو، فاطمہ کی بہنوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہا ہے، خودکشیاں کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، اپنے جسموں پہ پٹرول چھڑک کر کے خاکستر ہونے پہ مجبور کر رہا ہے، غیروں کے ساتھ ناجائز
ताल्लुकात कायम करने पे मजबूर कर रहा है। जरा सोचिए, कल क़यामत के मैदान में तमाम इंसानों को मरना है, कोई जीने के लिए नहीं आया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हर एक को मरना है, जो मरेगा कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने हाजिर होगा। दुनिया में जो कुछ उसने किया हर एक का हिसाब देना पड़ेगा। जरा सोचिए, कल क़यामत के मैदान में हमारा पैगंबर खड़ा हो, हमारे सहाबा खड़ा हो, हमारे औलिया खड़े हो, बुजुर्गाने दीन खड़े हो। ऐसे मौके पे सरवरे कायनात हमारा गिरबान पकड़ ले और पूछे कि जब मैं मुआशरे में गया था, दुनिया में गया था, औरतों को जीने का हक दिया, बेटियों को जीने का हक दिया, लेकिन तुम हमें ही मानते थे, हमारे ही कलिमा पढ़ते थे, हमारे ही दीन पे अमल करते थे, लेकिन तुमने जहेज को फरोग दे करके, हराम के पैसों को अपने पेटों में ठूस करके हमारी उन्हीं बेटियों को जिंदा जमीन में दफन होने पे मजबूर किया। क्या जवाब होगा? कोई जवाब होगा हमारे पास? इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, हमारी इस तंजीम मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन का अहम मकासिद में से ये अजीम मकसद है कि निकाह को आसान बनाया जाए, और निकाह को आसान बनाने के लिए जहेज को ख़त्म किया जाए। अल्लाह ने हमें ताकत दी है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, कोई भी कौम हो, नौजवान उस कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी कौम की नई नस्ल बदतमीज हो जाए, नाकारा हो जाए, वो कौम डूब मरती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, ए मुस्लिम कौम के नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, अल्लाह ने तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत दी है, अल्लाह ने तुम्हारी जबान में ताकत दिया है, अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है, तुम्हें हुनर दिया है। तुम मेहनत करके, मशक्कत करके, हलाल पैसे कमा करके 4 व्हीलर खरीद सकते हो, 2 व्हीलर खरीद सकते हो, उम्दा घर बना सकते हो, उम्दा लिबास ज़ब्तन कर सकते हो। मेरे दोस्तों, तो करो, लेकिन दूसरों के सामने भीख का हाथ न फैलाओ, दूसरों के दिए हुए लुक़मे पे जिंदगी मत गुजारो। अपनी मेहनत करके पैसे कमाओ, फिर फख्र करो, फिर खाओ, वो इबादत है। नियत अच्छी हो तो सवाब है, लेकिन दूसरों की आहें निकाल कर जरा सोचिए, एक बाप 30 साल 35 साल मेहनत करता है, मुल्कों का सफर करता है, खूबसूरत बीवी को छोड़ता है, दर दर की ठोकरें खा करके 30-35 साल कई लाख पैसे जमा करता है, प्रॉपर्टीज खरीदता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी की शादी करने जाता है, जिन पैसों को जमा किया था ताकि बुढ़ापे का सहारा हो सके, जिन पैसों को जमा किया था ताकि उसके बच्चे तालीम हासिल कर सके, जिन पैसों को जमा किया था ताकि वो जब बूढ़ा हो तो उसका काम आ सके, लेकिन मुआशरे का इंसान जब उसी की बेटी से शादी करता है तो 30-35 साल की जमा की हुई पूंजी को, पैसे को शादी के नाम पे, जहेज के नाम पे ऐंठ करके लेके चला आता है। जरा सोचिए कि उसके और बच्चे हैं या नहीं हैं, उसकी बीवी है या नहीं है, उसकी बच्चियां हैं कि नहीं है। उनके दिल से आहें निकलती हैं, चीख निकलती है, उनके दिल से बद्दुआएं निकलती है। वो एक तरफ से गाड़ियों की चाबी आपके हाथों में दे रहा होता है, जेवरात की थैली आपके हाथों में दे रहा होता है, भीख के कपड़े आपको दे रहा होता है, लेकिन उसका दिल रो रहा होता है, उसकी बीवी रो रही होती है, उसका बच्चा रो रहा होता है, उसकी बच्ची रो रही होती है कि जो पैसे अब्बू ने कमाए थे वो सारे पैसे आज हमारे हाथ से जा रहे हैं, एक बहन हमारी लेके जा रही है। और वो जब दिल से आह निकलती है, हदीस की इबारत है, मफहूम है कि अल्लाह जब इंसान के दिल से बद्दुआ निकलती है, आसमान और जमीन के सारे पर्दे हट जाते हैं, वो अर्शे इलाही से टकराता है और फौरन अल्लाह उसे कबूल करता है। वही अजाब नाजिल होता है कि जैसे जहेज लेके गाड़ी आया था, उधर एक्सीडेंट में पैर टूट गया, उधर एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई, इधर कोई मर्ज आया कि जितने पैसे लिए थे उससे ज्यादा लगा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, आप आज़्म करें इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, उतने दूर से सफर करके हमारी आने को कद्र करने के लिए आप हाथ उठा करके आज़्म करें कि आज तक जितनी कमियां हुई, हमने अपने बेटों की शादी में जहेज लिया, भाइयों की शादी में लिया,
ہم توبہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے لیا ہم دیں گے، اور آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ دنیا ہنسے، گھر کی عورتیں تانا مارے، معاشرے کے لوگ تانا مارے کہ تو انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، پروفیسر تھا، اچھا بزنس مین تھا، ڈھیر سارے پیسے بھیک میں جہیز کے نام پہ لے سکتا تھا، کیوں نہیں لیا؟ تو ان کے تانوں کی پرواہ نہ کر کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آخرت میں بدلے کی امید پر عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری مخالفتیں ہو، لیکن کبھی بھی انشاءاللہ جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے عزم کیجئے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارا نوجوان بھائی بھی عزم کرے، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، توانائی دی ہے، محنت کرو، دوسروں کے لائے ہوئے لقمے کو ہم کتنے دن کھائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر محنت کے پیسے ہوں گے اللہ برکت دے گا، خیر دے گا، اور اس سے ہماری مزید ترقی ہوگی۔ اس لیے ہم تمام یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ آگے کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز نکاح کو آسان بنانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جہیز کا بائیکاٹ کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شادیوں کے اندر جو غیر شرعی رسومات ہے، جیسے شادی ہوتی ہے آرکیسٹرا جیسی ناپاک چیز کو ہم بلاتے ہیں، شادی ہوتی ہے اگر آرکیسٹرا نہیں بلاتے بینڈ پارٹی کو بلا لیتے ہیں، اگر بینڈ پارٹی نہیں بلاتے تو کم سے کم درجے کی چیز یہ ہے کہ ڈی جے کو باندھ دیتے ہیں، اور ہماری گھر کی وہ مائیں جو پردے میں ہوتی ہیں، ہماری وہ بہنیں جن کے سروں سے کبھی دوپٹے نہیں گرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ناچ لینے دو، نچا لینے دو، اور پھر اپنے گھروں کے اندر ایک دم انتہائی گندے گانوں کو بجایا جاتا ہے، اور ہماری گھر کی عورتیں ناچتی ہے، مرد ناچتا ہے، بے شرمی ہوتی ہے، گاؤں کے لفنگے، گاؤں کے گنڈے اور موالی للچائی ہوئی نگاہ سے ہماری بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، بیویوں کو دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، آنکھوں کی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کی زنا کرتے ہیں، دل کا زنا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یاد کریں، یاد رکھیں، آپ یہ عزم کریں کہ جس طرح آپ نے عزم کیا کہ جہیز نہیں لیں گے، ایسے ہی آپ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ شادیوں میں ناچ گانے کو ختم کریں گے، آرکیسٹرا کو ختم کریں گے، سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، نبی کی سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ ذرا دیکھیے ہم دوسروں کو نچاتے ہیں، دوسروں کی جسموں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کی قدر نہیں کی، دوسروں کی بہنوں کی قدر نہیں کی، اور ان کو سرعام نچایا، ان کی عزتوں کو نیلام کیا، ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی، یاد رکھیں یہ قرض ہے، یہ قرض ہمارے گھر کے اندر 7 کمروں میں بند جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیویاں ہیں، اگر ہم دوسروں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں ان کی بھی عزتیں لوٹی جائیں گی، چاہے جتنے بھی تالے لگا لے، جتنے بھی پہرے لگا لے، جتنی بھی پابندیاں لگا لے، اگر ہم دوسروں کو نچاتے ہیں، دوسروں کی عزتیں لوٹتے ہیں، دوسروں کو بے شرم کرتے ہیں، تو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی بھی ان گناہوں کے اندر ملوث ہوگی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو محفوظ رکھیں، تو خدا کے واسطے شادی ہو، ہنسی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ساری دنیا کہہ رہی ہو، لیکن سب کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی شادیوں سے ناچ گانا کو ختم کرے، غیر شرعی رسومات کو ختم کرے، پانی بھرنے کا رسم، مہندی لگانے کا رسم، چاول صاف کرنے کا رسم، نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پنپ گئے ہیں۔ ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں، بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنے شوہروں سے ضد کرتی ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، ناچ لینے دو، خوشی کا موقع ہے، گا لینے دو۔ میرے دوستو، کیا خوشی کا موقع ہے تو عزت جیسی عظیم زیور کو نیلام کر دیا جائے، اسے بیچ دیا جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے شادی میں ناچ گانے کو ختم کرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بڑا خطرناک حدیث ہے، آپ سنیں کہ آپ نے فرمایا فی ہذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف، کہ اللہ کے رسول نے 3 عذاب کی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسا ہوگا کہ زمینیں دھسا دی جائیں گی،
اور زمین پہ بسنے والے انسانوں کو دھسا دیا جائے گا. اور دوسرا عذاب اس امت پر نازل ہوگا کہ انسانوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی, بدل دی جائیں گی. اور تیسرا عذاب یہ نازل ہوگا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جائے گی اور انسان پس کر کے ختم ہو جائے گا. جب آپ نے یہ 3 عذاب کی دھمکی دی, صحابہ بے چین و بے قراری کے عالم میں پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور, کہ جب ناچنے والیاں, خوب غور سے سنیں, وہ شریف لوگ سنیں, وہ اہل ثروت لوگ سنیں جو شادیوں کے موقع پہ انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ساری عبادتوں کو, ساری جماعت کے چلوں کو, ساری عالمیت کے سند کو, ساری حفاظ قرآن کے سند کو بالائے طاق رکھ کر کے اور بے شرمی کے ساتھ گاتے اور بجاتے ہیں. وہ کان کھول کے سنیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور, کہ جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی, جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے, ہر گھر میں گانوں کی آواز ہوگی, ہر گھر میں گانوں کی آواز ہوگی, وشربت الخمور, اور کثرت سے شراب پیا جانے لگے گا, تو اللہ کی یہ تینوں عذاب میں سے کوئی عذاب نازل ہو کر کے رہے گا. آپ ناچ رہے ہیں, آپ گا رہے ہیں, بہنیں ناچ رہی ہیں, بیٹیاں ناچ رہی ہیں, اور دوسری طرف آرکیسٹرا جیسی ناپاک چیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ذرا سوچیں کہ اس خوشی کے عالم میں اللہ تینوں عذاب میں سے کوئی عذاب نازل کر دے. جس زمین پہ آپ ناچ رہے ہیں یا نچا رہے ہیں, بجا رہے ہیں, اس زمین کو اللہ دھسا دے, یا وہی آسمان سے پتھروں کی بارش بردا دے, یا جو شکلیں اللہ نے دی ہے, خوبصورت شکلیں دی ہیں, اگر اللہ اسے مسخ کر دے تو پھر کتنا مزہ آئے گا. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرے, چیلنج نہ کرے, دوسروں سے دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں. اس لیے پہلی چیز کہ نکاح کے اندر جہیز کو ختم کریں. دوسری چیز کہ شادی کے اندر ناچ گانے غیر شرعی جتنے رسومات ہیں ان تمام کا بائیکاٹ کریں. اللہ کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی شادیوں میں برکت ہوگی. امام آتے ہیں, خطبہ پڑھتے ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں, اور دوسری طرف ناچ گانے ہو رہے ہیں. ذرا سوچیے یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ اس نکاح کا مذاق ہے, اس عبادت کا مذاق ہے. پھر ایسے نکاح کے اندر جو بیوی بن کے آئے گی, جو بہو بن کے آئے گی, وہ گھروں میں پیار نہیں بانٹے گی, وہ نفرتیں بانٹے گی, وہ گھروں میں عزتیں نہیں دے گی, وہ گھروں میں ذلتیں پھیلائے گی. پھر ہماری اور آپ کی چیخیں نکلتی ہے کہ ہماری بہو بدتمیز ہے, ہماری بیوی بدتمیز ہے. ارے آپ خود بدتمیز ہیں کہ ناچتے نچاتے لائے تھے, تو آپ کے گھر میں پرسکون کہاں سے رہنے دے گی؟ اس لیے آپ اس کا بھی عزم کریں, ہاتھ اٹھا کر کے عزم کریں کہ انشاءاللہ آج تک جتنی بھی اس طرح کی حرکتیں ہم نے کی, ناچ گانے میں شریک ہوئے, ہم نے توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کے عزم کریں, اپنی شادیوں میں نہیں بلائیں گے. گاؤں میں کوئی ظالم, گاؤں کا کوئی فاسق, گاؤں کا کوئی فاجر اگر اپنے شادیوں میں اس طرح کا کرتا ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے. ہماری اس تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں جس میں جہیز ہو, ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں جس میں ناچ گانا ہو. ائمہ کرام سے, اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام سے ہماری تنظیم یہ درخواست کرتی ہے کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے آپ کو کہے کہ نکاح پڑھاؤ, تو ایسی شادیوں میں نکاح پڑھانے ہرگز نہ جائے. انشاءاللہ اللہ کی مدد اترے گی. اور تیسری آخری بات کہا کے ختم کرتا ہوں کہ آج ہماری شادیوں میں بارات کا ایک بڑا رواج ہے. کئی گاڑیاں ہے نا لائی جاتی ہے, 20 50 گاڑیاں جو ہے کرائے پہ لائی جاتی ہے, اور ظالم کا, حرام کا کھانے والا انسان اسے حلال اور اسے اپنا حق سمجھتے ہوئے ان کے اندر شریک ہوتا ہے. باتیں تلخ ہوئی ہیں, معاف کیجئے گا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک انسان جو خنزیر کھاتا ہے, سور کا گوشت کھاتا ہے اس میں, اور دوسرا انسان جو بارات میں جا کر کے لڑکی کے گھر پہ جو کھانا کھاتا ہے اس خنزیر کے گوشت میں علماء بیٹھے ہیں, اور اس لڑکی کے گھر جو ہم کھانا کھا رہے ہیں بارات کے نام میں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں فرق نہیں ہے؟ اس لیے کہ لڑکی کے دروازے پہ بارات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لڑکی جو اپنی باپ جو اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہے وہ تو خود غم میں ہے, لیکن اس کے اندر
بارات لے جا کر کے اس کے پیسوں سے جو کھانا کھاتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پیسے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ پیسہ قرض کا ہوتا ہے، اور کیسا قرض؟ جو سود پہ لیا جاتا ہے، بیاج پہ لیا جاتا ہے، بینکوں سے لون لیا جاتا ہے، زمین زرپیشگی رکھ کر کے لی جاتی ہے، سود کے پیسوں سے آپ کو بارات میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میں بالکل علل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 100 شادیاں ہوتی ہے، 100 شادیاں ہوتی ہے، تو 100 میں سے 95 شادیاں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ غیر شرعی رسومات کے ساتھ ہو رہی ہے، جو بارات کے ساتھ ہو رہی ہے، تو 95 ایسی شادیاں ہیں جس میں سود کے پیسے لگے رہتے ہیں، سود پہ لیے ہوئے قرض کے لگے رہتے ہیں، سود کے پیسے کا کھانا سور اور خنزیر کے گوشت کھانے جیسی حرمت رکھتا ہے۔ خنزیر کا گوشت اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے آپ ہماری گردن مار دیں گے، لیکن اسی جیسی دوسری چیز بارات کا کھانا، عمدہ کپڑے پہن کر، عمدہ خوشبو لگا کر کے، ٹائی اور ٹی شرٹ پہن کر کے، عمدہ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے، خوبصورت جوتے پہن کر کے اور اٹکتے مٹکتے چلتے ہوئے لڑکی کے گھر پہ جاتے ہیں۔ آپ کے باپ نے کما کے دیا تھا کہ جا کے کھاتے ہیں، ہمارے باپ نے کما کے دیا تھا کہ ہم جا کے کھاتے ہیں۔ وہ لڑکی کا باپ جو مظلوم ہے، جس کے پاس کئی غم ہے، ایک تو اس کی بیٹی جو 20 سال اس نے پرورش کیا، جس میں لاکھوں پیسے خرچ کیا، وہ بیٹی اس سے جدا ہو رہی ہے، یہ غم اس کا کتنا بڑا ہے۔ دوسرا جہیز کا بوجھ اس کے اوپر ہے، دوسرا ظالم معاشرے کا ڈیمانڈ اس کے اوپر ہے، اور اس کے بعد بھی معاشرے کے شریف لوگ عمدہ کپڑوں اور عمدہ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے بارات کا کھانا کھانے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے معزز بزرگوں، باتیں تلخ ہوئی ہے، میں بھی پہلے ان گناہوں میں ملوث ہوا ہوں، میں آپ کے سامنے پھر توبہ کرتا ہوں، پہلے بھی کیا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کسی بارات میں نہیں جائیں گے، ولیمہ کھائیں گے لیکن بارات میں نہیں جائیں گے، شادی میں شریک ہوں گے لیکن بارات نہیں جائیں گے۔ آپ بھی عزم کریں، اب تک جن باراتوں میں شریک ہوئے آج توبہ کرتے ہیں کہ کسی کی بارات میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں گے نہ جا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں شادیاں ہوئی، کسی شادی میں بارات گئی ہو تو کوئی مائی کا لال بتائے۔ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کا سب سے آخر میں کیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب نکاح ہو گیا تو شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں کے ساتھ فاطمہ کو علی کے گھر بھیجوا دیا۔ کوئی بارات کا تصور نہیں، کوئی جہیز کا تصور نہیں۔ بعض ظالم انسان اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، کوئی مائی کا لال اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ دو طریقے کی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ثابت ہوتا ہے کہ علی کے پیسے سے آپ نے جہیز کے سامان خریدے تھے، دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے عیب سے اپنے پیسے سے خریدے تھے۔ یاد رکھیں، اگر علی کے پیسے سے خریدے تھے تو جہیز کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور اگر اپنے پیسے سے خریدے تھے تو بھی جہیز کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی، کسی کو جہیز نہیں دیا۔ فاطمہ کو 2-4 کپڑے 2-4 بچھونے دیے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، حضور حضرت علی کے کفیل تھے، اور کفیل کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی کفالت میں جو شخص رکھا ہے اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ حضرت علی کو آپ نے اگر اپنے پیسے سے اگر کچھ سامان دیے ہیں تو وہ جہیز کے نام پر نہیں دیے ہیں، بلکہ آپ نے کفالت کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے کسی ظالم مولوی اور کسی ظالم عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ ان حدیث اور روایتوں سے استدلال کر کے جہیز کی حلت کو ثابت کرے، وہ شریعت کا ناواقف اور ظالم انسان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بڑے ہی دردمانہ انداز میں اور دل سے میں اس تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے 3 باتیں کی، ایک جہیز کا بائیکاٹ، دوسرا شادی میں ناچ گانے کو ختم کرنا، اور تیسرا بارات۔ آپ ان تینوں کا عزم کریں، پوری دنیا مخالفت کرے، گھر کی عورتیں مخالفت کرے، معاشرے کے ظالم لوگ مخالفت کرے، لیکن یاد رکھیں نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرے، اس نکاح کے اندر خیر اور برکت
بات ہے جس میں بوجھ کم ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنا نکاح مسجد میں کرو, مسجد میں کرے. اللہ کے نبی نے بارات نہیں بھیجا, بارات نہیں منگایا. اللہ کے نبی نے جہیز نہیں دیا, جہیز نہیں لیا. اللہ کے نبی نے نچنیوں کو نہیں نچایا, اپنی عورتوں کو نہیں نچایا. نبی کی اگر امتی ہے, آخری نبی کو ماننے والے ہیں, دین شریعت کو ماننے والے ہیں, ہم بھی اس طریقے کو آج ہی سے صحیح زندہ کرے اور مسجد میں نکاح کرے اور بارات وغیرہ کا بائیکاٹ کر کے خوبصورت ولیمہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح, نکاح کا اعلان کرو, ولو نکاح کا اعلان کرو, اولم کیا ہے, ولو بشاتن, اولم ولو بشاتن, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہے. لہذا ولیمہ کا ثبوت ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ثبوت نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں اپنے معزز لوگوں سے, اپنے نوجوانوں سے, اپنے پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں سے کہ سب یہ عزم کر کے جائیں گے کہ ان تینوں چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے اور انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی کر کے اپنے گھر کو شاد اور بعد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں کہتا ہوں اگر کوئی بات تلخ لگی ہو, میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, آپ کی قوم کا ایک فرد ہوں, نبی کی اور اللہ کی بات سنا رہا ہوں, تلخی ہو گئی ہوگی, معاف کیجئے گا اور عمل کیجئے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.